السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد بلال۔ میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو میرے نون لیگی بھائیوں سے ہیں، جس کا میں جواب بہت ٹائم سے تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہا۔ اچھا، میرا سوال پہلا تو یہ ہے کہ میں نون لیگ کو کس وجہ سے سپورٹ کروں، یعنی میرا اگر دل کرتا ہے کہ میں نون لیگ کو سپورٹ کروں تو میں کس وجہ سے سپورٹ کروں، مجھے ایک وجہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا سوال ہے کہ میں پی ٹی آئی کو نہ سپورٹ کروں، یعنی اسے چھوڑ دوں، تو اس میں بھی مجھے ایک وجہ چاہیے کہ میں کیوں چھوڑ دوں۔ مطلب آپ اس سوال کے جواب میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا میڈیا دیکھو کیا چلا رہا ہے، پاکستان کا میڈیا کس طرح سے ہمیں جو ہے نا باتیں بتا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ نے ملکی حالات کا بذات خود جو ہے موازنہ کیا ہے، اس کے جو ہے عمران خان کے 3.5 سال اور ان کے 35-40 سال، آپ جو ہے نا موازنہ کریں گے۔ صرف آپ بالکل بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے پاکستانی میڈیا جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ یہ جو بھی کیا ہے اس میں 70% جو آپ کو میڈیا بتاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ آپ جو ہے نا اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں جو یہ کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو ہے 70% رونگ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس اینگل سے آپ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، آپ صرف یہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں کس طرح جو ہے 35-40 سال میں ترقی تک پہنچایا ہے، کس طرح ہمیں اوپر لے کے گئے ہیں، یا کس طرح ہمیں سٹیبل رکھا ہے، اور عمران خان نے کس طرح ہمیں پیچھے لے کے گئے ہیں اور کس طرح ملک کو برباد کیا ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے صرف یہ بتانا ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ بالکل جو ہے نا آپ سارے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ نواز شریف کے دور میں، نون لیگ کے دور میں سب سے زیادہ کام کس چیز پہ ہوا ہے؟ نواز شریف کے دور میں، نون لیگ کے دور میں سب سے زیادہ کام روڈوں کی کنسٹرکشن پہ ہوا ہے۔ اچھا، آپ ان روڈوں کی کنسٹرکشن پر جو کنٹریکٹر کے ساتھ کنٹریکٹ سائن ہوئے ہیں، آپ ان کنٹریکٹر کا اگر نام چیک کریں گے تو آپ کو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کا تعلق نواز شریف، شہباز شریف یا ان کی فیملی سے نہیں ہے۔ آپ کو ہر وہ بندہ ملے گا جس کا تعلق یا شہباز شریف یا نواز شریف یا ان کی فیملی سے ڈائریکٹ ہے، جو ان کے بہت خاص بندے ہیں۔ آپ کو وہ ان کے کنٹریکٹر نظر آئیں گے جو انہوں نے روڈوں پر کام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سٹیل مل، آئرن فیکٹریاں سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ ان لوگوں کی ہیں۔ اور جو ہے سیمنٹ کے کارخانے سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، ہر چیز جو ہے ان کے پاس ہے، اور سریا، سیمنٹ، اسی پہ زیادہ کام ہوا ہے، آپ کو جو ہے نا بخوبی پتہ ہے۔ تو اگر کام اسی پہ ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوا ہوگا، یہ کام کیسے ہوا ہوگا۔ مطلب کہ اگر سیمنٹ کا ایک تھیلا اگر 500 کا ہے تو آپ اس میں چیک کر لیں کہ اس تھیلے کی قیمت کتنی لگی ہوئی ہے، آپ کو کم از کم بھی 1500 کی نظر آئے گی۔ تو آپ کو آئرن میں بھی ایسے ہوا ہے، آپ جو ہے نا جس چیز میں آپ دیکھ لیں اسی طرح ہوا ہے۔ اور پھر ٹھیکے جو دیے گئے ہیں، جو کنٹریکٹروں کو دیے گئے ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی اس میں دیے گئے ہیں، ہائی پرائس میں دیے گئے ہیں کہ اتنا خرچہ نہیں بنتا، 3 گنا زیادہ جو ہے اس میں وہ دیا گیا ہے۔ تو ان کے علاوہ شعور کے لیے نون لیگ نے کیا کام کیا ہے، اور جو ہے لوگوں کی روزگار کے لیے کیا کام کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، لوگوں کی صحت کے لیے کیا کام کیا ہے۔ آپ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے، آپ نے صرف روڈوں کو سائڈ پہ رکھ کے، روڈوں کے اندر آپ اگر تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود ہی سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ روڈوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور کیا کام کیا ہے۔ اچھا، اگر روڈ بنا بھی رہے ہیں تو اگر 35 سال میں روڈ بنائے ہیں تو وہ قومی خزانے سے بنے ہیں نا، تو وہ مطلب اس کے اندر آپ نے اپنی آئرن فیکٹریاں لگا لی، مطلب یہی کام آپ کے پاس ہیں دکھانے کے لیے، تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔
تو یہ جو ہے نا جو بھی بندہ اس تک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا ذہن ہے، عقل ہے، تو وہ بندہ میرے خیال سے اس ٹائم جو ہے نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ 35 سال میں دکھانے کے لیے اگر صرف آپ کے پاس روڈ ہے نا، آپ کے پاس کوئی بنیادی سہولت نہیں، عوام کو آپ نے کچھ نہیں دیا، اگر آپ کے پاس صرف روڈ ہے نا تو آپ کی جو ہے پروگریس زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو دیکھیں، ایک سب سے زیادہ جو خطرناک پاکستان کے ساتھ سسٹم کیا جاتا ہے، جو پیپل پارٹی نے کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا ایک ادارہ بنا کے، یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اس میں عمران خان نے بھی 12,000 والا احساس پروگرام چلایا تھا، لیکن آپ اس کو اگر ان کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ یار اس میں کچھ اچھائی تھی، بیکاز ان دنوں میں کرونا کرائسس تھا، تمام طرف جو ہے نا ملک کی تمام کام بند تھے، روزگار نہیں تھا، اس لیے چلو یہ 3 مہینے کا ایک پروسیس تھا جو عمران خان نے دیا۔ لیکن جو آج بجٹ نکلا ہے، جو آج بجٹ آیا ہے پاکستان کا، اس میں 400 ارب صرف خیراتی پیسہ ہے۔ آپ سوچیں کہ ملک کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے۔ ملک کو تو آپ سٹیبل کرنا چاہتے ہی نہیں، آپ چاہتے ہی نہیں کہ ملک میں سہولیات موجود ہوں، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ ملک ہمارے نیچے، جیسے پہلے انگریزوں کے نیچے تھا، اب ہمارے نیچے جو ہے نا رہے ساری زندگی، اور ہم ان کے جوتے مارتے رہے عوام کے، اور عوام چپ کر کے سہتی رہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اتنے ٹائم سے ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے نا عوام بھی جو ہے نا، میں عوام کو بالکل صحیح نہیں کہوں گا، عوام آج بھی ان کے پیچھے ہے، عوام نے 40 سال ان کو برداشت کیا، لیکن عوام نے ایک بندے نے بھی ایسا نہیں سوچا کہ میں اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاؤں۔ یہ سارا کچھ جو ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ جو اتنا کچھ بنا گئے ہیں، ملک کو مفلوج کر گئے ہیں، ملک کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، آپ کی ہر چیز گروی ہے میرے دوستو، آپ کی ہر چیز گروی ہے، آپ کی نیوکلیئر پاور کی طرف جو ہے نا ہاتھ بڑھ رہے ہیں اب دنیا کے، آپ کو پھر سے غلام بنایا جا رہا ہے، پھر سے آپ کو جو ہے نا انگریزوں کا، امریکہ کا غلام بنا کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، پھر آپ کبھی نہیں اٹھ سکو گے۔ لیکن آپ لوگ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کوئی بھی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ نون لیگ نے یہ کام کیا اور ہم جو ہے نا نون لیگ کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ بھائی جو ہے نا یہ بالکل آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ آج تک ہوتا ہے۔ آج آپ سمجھ لو یار، عمران خان کو میں اس لیے بہتر کہتا ہوں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ نہیں چاہیے، اگر دوستی میں آتا ہے تو آئے، کیونکہ دوستی جو ہے نا اپنے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور غلامی جو ہے نا وہ اپنے سرداروں کی جاتی ہے، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اور خود کو ان کے سامنے چونٹیوں کی مانند سمجھتے ہیں، ان کی جو ہے غلامی کی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کی یہی بات ہے، اس نے کہا دوستی کا تو ہاتھ بڑھاؤں گا، لیکن یہ غلامی والا چکر نہیں، جو کام ہم چاہتے ہیں وہ کریں گے، جو نہیں ہمارے حق میں بہتر وہ نہیں کریں گے، ہم کیوں مانیں۔ کل میں نے خبر سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں جو ہے شفاف الیکشن کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وہ امریکہ آپ کا ماما لگتا ہے کیا ہے امریکہ؟ اور جب تک آپ امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے نا، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور یار اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لو، اگر کسی چیز میں فائدہ ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر نہیں فائدہ تو وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں امریکہ کو اٹھا کے، اور وہ آج بہت زیادہ سٹیبل ہیں، وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ بہترین سٹیبل ہیں۔ وہ ہندو ہوتے ہوئے جن کی عقل ختم ہو گئی ہے تقریباً، لیکن وہ دنیاوی عقل میں بہت زیادہ آگے ہیں ہم سے، صرف ان خاندانوں کی وجہ سے۔ ہم نے ان خاندانوں کو انگریزوں سے بھی زیادہ جو ہے نا اپنے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ ہم نے ان خاندانوں کو، ہم معذرت کے ساتھ، ہم پہلے انگریزوں کی غلامی ڈائریکٹ کیا کرتے تھے۔ ہم اس جو ہے نا 1947 میں ہم آزاد نہیں ہوئے،
ہم کچھ ٹائم کے لیے آزاد ہوئے تھے، ہم اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے انگریزوں کے کتوں کی غلامی شروع کر دی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے؟ آپ کوئی کام پاکستان میں رہ کے آزادانہ نہیں کر سکتے، آپ بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے، آپ کو بہت زیادہ مشکلات اور آپ کو دبوچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ کو حق کی خود ارادیت نہیں ہے، آپ اپنی بات بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنا جو ہے اپنی ذہنیت کو بیان نہیں کر سکتے، آپ حق بیان نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں ہم آزاد کہتے ہیں خود کو؟ مجھے بتاؤ کس بات سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے نا آزاد ہیں؟ بھائی آپ انگریزوں کے کتوں کے غلام ہو، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھو، آج عمران خان کو جو ہے نا اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ ہم ان غلامیوں سے نکل کر ایک آزاد اور خود مختار قوم بننے لگے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چانس آپ کو دینے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے آپ کو، اگر آپ اس سائڈ پہ آنا چاہتے ہو تو آپ آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا، اس نے کام لینے تھے ساری زندگی، ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ رحمت العالمین اتھارٹی پر ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ قرآن پاک کا سکولوں میں ترجمہ لازمی کرنے پر ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ اسلام فوبیا کے خلاف ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور آپ یہودی کہتے ہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات ایسی بتا دیں جو عمران خان میں یہودیوں والی ہے اور تمہارے لیڈروں میں اسلام والی ہے، ایک بات ایسی بتا دیں۔ اگر اس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے تو اس نظریے سے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی منافق لوگوں سے ایسے کام نہیں لیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کام لے رہا ہے تو اس میں کوئی بہتری ہے۔ اگر آپ آج اس موقع کو بھی جو ہے نا کھو دیتے ہیں تو آپ پھر بعد میں کبھی سٹیبل ہونے کی بات نہ کرنا، پھر آپ جو ہے نا ساری زندگی اسی چکر میں پڑے رہیں گے۔ مطلب آج اتنے کند ذہن ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون اور کیا کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کی سیاست کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ والے ہمارے اس تھانے میں کام آ جاتے ہیں، اس میں کام آ جاتے ہیں۔ ہم نے بس اسی طرح سوچنا ہے، ہم نے صرف اپنے گھر کا سوچنا ہے۔ اور بھائی اگر آپ کا ملک ہی نہیں صحیح رہے گا تو آپ کے گھر کا کس نے کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنے گھر کا کیا کریں گے بتاؤ؟ آج پتہ چل رہا ہے نا آپ کو کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور بھائی جو بہت اچھا، بہت جو ہے نا خوش ہو کے کھاتے تھے نا، آج وہ مجبور ہیں کہ جو ہے نا آرام سے دیکھ کر کھائیں کہ شاید کل ہو نہ ہو۔ آپ کے حالات تو ایسے کر دیے، پھر آپ جو ہے کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ یار غیرت کہاں گئی ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ کہ روڈوں سے ملک چلتے ہیں صرف؟ ایک روڈوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور روڈوں پہ بھی آپ نے خربوں روپے